السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اللہ عز و جل نے ویسے ہی ہم سفر عطا کی جیسی میں چاہتا تھا، پیاری سی، دوستانہ سی، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی، ماڈرن۔ ہم دو بھائی ہیں، بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی تھیں۔ بابا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا۔ آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا اپنی بیوی کو، حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا، امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھیں۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں نمرہ کے پاس چلا جاتا تھا۔ نمرہ میری بیوی کا نام ہے۔ میرے صبح شام ایسے ہی نمرہ کے ساتھ گزرنے لگے۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے امی کہنے لگی، اوئے میرے جھلے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرا دیا۔ امی آپ کو تو پتہ ہی ہے، آفس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، کیسے آتا ہوں یہ میں خود ہی جانتا ہوں، تھک جاتا ہوں بہت زیادہ۔ امی نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعائیں دینے لگ گئیں۔ اچھا اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب جا کر سو جا، نمرہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت زیادہ درد تھا۔ اس دن شاید وہ کہنا چاہتی تھیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا کہ میں بہت تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ نمرہ کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو، جاؤ نا لے کر آؤ۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، یار ٹائم دیکھ 10 بج رہے ہیں۔ نمرہ مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، جاؤ نا لے کر آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنا گھٹنا دبا رہی تھیں، شاید ان کو بہت زیادہ درد تھا۔ میں نے امی کو اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا اس ٹائم؟ میرے بچے۔ میں بولا، امی وہ نمرہ کی سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا نا۔ جب میں جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے کوئی دوا لیتے آؤ گے؟ میں بازار چلا گیا، برگر کی دکان پہ کافی رش تھا، وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگ گیا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا۔ برگر لے کر گھر آیا، امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا۔ امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لائی؟ میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اف امی میں بھول گیا تھا، ابھی لے کر آتا ہوں۔ امی نے مسکرا دیا، نہیں بچے تم آرام کرو، کل لے آنا۔ نمرہ برگر کھانے لگی، میں موبائل پہ گیم کھیلنے لگ گیا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہی ہوں گی، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لینا، وگرنہ امی کے کمرے میں جاتا کب تھا؟ اور بڑا بھائی تو وہ امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ گھر بالکل ہی قریب تھا بھائی کا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھیں، وقاص پتر تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، کل دیکھا تھا اسے، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وقاص پتر اپنے بھائی سے پوچھنا، سب خیر تو ہے نا؟ امی تڑپنے لگ گئی، اللہ میرے بچوں کی مشکلیں آسان فرما دے، آمین۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، امی اس کو تو آپ کی تو پرواہ ہی نہیں، تو بس آپ ہی اس سے گیت گاتی رہتی ہیں۔ ماں مسکرا دی، ہائے میرے بچے بہت سیدھا سادہ سا ہے، وہ بس فکر کرتی ہوں اس کی، وہ خود پریشان ہوگا اس لیے نہیں آتا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں ہے، اپنے سالے کو نئی بائک لے کر دی ہے، اس نے 1.5 لاکھ کی، پریشانی کہاں سے ہے؟ ماں چپ چاپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہیں کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے۔ جس کمپنی میں میری جاب تھی انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان کر لیا، مجھے وہاں نیا گھر دیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا، نمرہ کو بتایا، نمرہ خوشی سے جھومنے لگ گئی۔ امی آہستہ سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئیں، پوچھنے لگ گئی، کیا ہوا، شور کس بات کا ڈالا ہوا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دیں گے، دوسرے شہر میں 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر اللہ خیر کرے گا۔ امی آہستہ سے بولی، نمرہ میری بچی میرے بھی کپڑے پیک کر دینا۔ میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ نہیں جا رہی ساتھ، میں صرف اور نمرہ جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بھی بلوا لیں گے، آپ تب تک بھائی کے پاس رہیں۔ امی کے چہرے پہ اداسی سی چھا گئی تھی۔ اچھا پتر کوئی بات نہیں، مجھے پھر
अपने भाई के घर छोड़ा, मैं कब महसूस कर पाया था अम्मी का कांपता जिस्म, तड़पता दिल और बेबस सा लहजा। मैंने अम्मी को बोला, अच्छा शाम को छोड़ आऊँगा। अम्मी ने उस दिन शायद खाना भी नहीं खाया था। अम्मी शायद बहुत ज़्यादा रोई थी। शाम को भाई के घर गया, अम्मी भी साथ थी। सलाम किया, भाई खाना खा रहा था। भाई हमको देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, कहने लगा खाना खा लो। मैंने शुक्रिया का बोला, फिर भाई की तरफ देखकर बताया, भाई अम्मी आज से आपके पास रहेंगी। भाई चुप रहा, फिर बोला, क्यों भाई, तुम थक गए हो क्या? मैं प्यार से बोला, नहीं भाईजान, असल में मुझे जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ गया है। कुछ महीने के बाद लेकर जाऊंगा अम्मी को। भाई अम्मी की तरफ देखकर तंज करने लगा, हाँ हाँ, अब मुझ पे ये बोझ डाल जा, तो खुद बहुत तंग हो गया है। भाई तू ले जा साथ। भाभी भी गुस्से से बोली, क्यों तेरी बीवी नहीं संभाल सकती क्या? हम खुद 2 वक्त की रोटी से तंग हैं। मैं भाई से कहने लगा, भाई मैं अम्मी जान के लिए खर्चा भेज दिया करूँगा। भाई गुस्से से बोला, हाँ मुझे तो निकाल दिया था, घर तुमने अपने नाम पर करवा लिया, अब भाग रहा है, मतलब निकल गया। तो अम्मी कुर्सी पे बैठ गई, मुस्कुराने लगी, मेरे बच्चों क्यों झगड़ते हो मेरी वजह से? ऐसा करो मुझे ओल्ड एज होम सेंटर छोड़ाओ, मेरी बाकी अब है इतनी उम्र, थोड़ा सा सफ़र रह गया है मेरा। अम्मी उठकर जाने लगी। अचानक अम्मी ज़मीन पर गिर गई, बेहोश हो गईं। हम जल्दी से अम्मी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, बताया ये उनको दूसरा हार्ट अटैक आया है। क्या कोई परेशानी है घर में, कुछ टेंशन ली है इन्होंने? मैं नज़रें चुरा कर बोला, डॉक्टर साहब बस घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अम्मी बेहोश पड़ी थीं, मैं भी पास खड़ा था। जब अम्मी को होश आया तो अम्मी से कुछ बोला नहीं जा रहा था, शायद फालिज का अटैक भी साथ हो गया था। अम्मी जैसे सबसे बेखबर हो गई थीं। अम्मी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक हस्पताल से इनकार हुआ तो दूसरे हस्पताल ले गए इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर ने जवाब देते रहे, अम्मी पे कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। भाई भी पास खड़ा था। अम्मी की हालत देखकर दिल तड़पने लगा था। डॉक्टर ने कहा, इनको घर लेकर जाएं, इनकी खिदमत करें। अम्मी को घर ले आए। अम्मी बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे बिस्तरे मर्ग पे थीं। ना कुछ खाती थीं और ना किसी से कोई बातचीत करती थीं। एक दिन मुझे एक दोस्त ने बताया, एक बाबा मुर्शिद हैं, उनको बताओ अपनी परेशानी, शायद तुम्हारी माँ वहाँ से ठीक हो जाए। मैं बाबा मुर्शिद के पास पहुँच गया। एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी रखी हुई मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोले, आ बेटा इधर मेरे पास बैठ जा। मैं परेशानी में बोला, बाबा जी मेरी अम्मी बहुत सख्त बीमार हैं, उनका बहुत इलाज करवाया है, कोई दवा असर ही नहीं करती। उन पे हर बड़े डॉक्टर को दिखाया है, अम्मी न कुछ खाती हैं न कुछ बोलती हैं। बाबा मुर्शिद मुस्कुराए, बेटा ये तो बहुत छोटा सा मसला है, माँ को कौन संभालता है? मैं आहिस्ता से बोला, मेरी बीवी ही दवा वगैरह देती है। बाबा मुर्शिद बोले, जा बाज़ार से एक खीर का डब्बा लेकर आ। मैं हैरान हुआ। मैं खीर का डब्बा ले आया। बाबा मुर्शिद ने उस डब्बे पे 1-2 फूंक मारी, एक बोतल में पानी भरा, उसमें भी फूंक मार दी। कहने लगे, घर जाकर सबसे पहले अम्मी के पास बैठना, उनसे कहना, अम्मी आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। खीर बनाकर अपने हाथों से खिलाना और ये दम किया हुआ पानी अपने भाई से कहना वो पिलाए अपने हाथ से अम्मी जान को। याद रहे खीर तुमने खिलानी है और भाई पानी पिलाएगा, और कल आकर मुझे ज़रूर बताना। मैं घर गया, निमरा से कहा खीर बना दो जल्दी से। अम्मी सोई हुई थी। मैं पास गया, आहिस्ता से अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जान। अम्मी जान ने आँख खोली। मैंने सर पे हाथ रखा, अम्मी को सहारा देकर बिठा दिया। अम्मी का हाथ थामा, प्यार से बोला, अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगी, मैं आज आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। निमरा खीर बना के लाई। भाई पास बैठे हुए थे। मैं अपने हाथ से अम्मी को खिलाने लगा। अम्मी ने आज खाने से भी इनकार नहीं किया था। एक प्लेट ख़त्म हुई, पानी मांगा। भाई ने पानी का गिलास अम्मी से के मुँह से लगा दिया। मैं हैरान परेशान था। अम्मी ने सारा पानी का गिलास पी लिया। मैंने पूछा, अम्मी और खानी है? अम्मी ने हाँ में सर हिला दिया। अम्मी ने उस दिन 2 प्लेट खीर खा ली। मेरे दिल को एक सुकून सा महसूस होने लग गया। अम्मी का हाथ हरकत करता था। अम्मी ने वो हाथ मेरे सर पे रखा। मैं बहुत ज़्यादा रोया। बाबा मुर्शिद बहुत पहुँचे हुए हंसती हैं। जब डॉक्टर्स ने लाइलाज बता दिया, बाबा मुर्शिद के एकदम से अम्मी खाने पीने लग गईं। दूसरे दिन मैं मिठाई का डब्बा लिए बाबा जी के पास गया। बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैंने सलाम किया, बड़े अदब से बोला, बाबा जी आज ये एक और खीर लाया हूँ, ये भी दम कर दें। अम्मी ने पहले वाली सारी खीर खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया।
بابا جی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک لمبی سانس لی اور بولے، پتر سچ بتاؤں تو نہ پانی پہ میں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی، نہ کھیر پہ پڑھ کر۔ بیٹا جب تم نے بتایا تھا نا امی اتنے بیمار ہیں اور دوا تمہاری بیوی دیتی ہے، میں سمجھ گیا تھا ماں کو اپنے بچوں کی محبت چاہیے ہوتی ہے، ماں کا پورا سنسار مانگتی ہے۔ جب اس کا بیٹا مسکرا کر ماں سے پوچھتا ہے نا، امی آپ کیسی ہیں، خدا کی قسم ماں جتنی بھی تھکی ہاری ہو، بیمار ہو، تندرست ہو جاتی ہے۔ بیٹا ماں دعا سے نہیں کبھی ٹھیک ہوتی، اولاد کے محبت بھرے چند الفاظ ہی ماں کی شفا بن جاتے ہیں۔ بیٹا کاش تم پہلے ہی ایک بار ماں کو اپنے ہاتھ سے دوا کھلا دیتے یا کھانا کھلاتے، تمہاری ماں بیمار ہوتی ہی نہیں۔ بیٹا ایک بات پوچھوں، کیا تم دو بھائیوں پہ وہ ماں بوجھ بن گئی ہے جس کے آنچل تلے تم پروان چڑھے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ بابا مرشد میں بھٹک گیا تھا، میں امی جان کا درد محسوس ہی نہیں کر پایا۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا مائیں اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتی، بس جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ جا اپنی جنت کو جا کر سینے سے لگا لے، ان سے پوچھ ماں کا مقام، جن کی مائیں قبروں میں جا کر سو گئی ہیں۔ ماں کے بنا دنیا ایک قبرستان ہے۔ بیٹا ماں کو دعا کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تڑپ اٹھا، مجھے آفس سے کال آئی، آپ کب جا رہے ہیں دوسرے شہر؟ میں نے انکار کر دیا، مجھے اب امی کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اور بھائی امی کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ 2 سال گزر گئے تھے، امی اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہیں، نیا گھر بھی بنا لیا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ کب اولاد سے پورا جہاں مانگتے ہیں، وہ تو بس محبت و احساس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو خدارہ جائیں اور راضی کر لیں ان کو۔ خدا کی قسم ماں کو سینے سے لگا کر تو دیکھیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی، ہر دکھ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، آپ لوگ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔